الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وعلماء ملته وأوليائه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله مولانا العظيم. وقال تعالى في شان حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وشفينا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا حبيبي يا رسول الله صلى الله تعالى عليك وسلم. معزز سامعین اکرام، محترم بزرگوں اور عزیز دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل احسان ہے، اس نے ہم گنہگاروں کو کالی کملی والے آقا حضور رحمت للعالمین شفیع المذنبین ارواحنا فدا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بابرکت میں پیدا فرمایا اور ہم کو پیدا ہونے کا فقر عظیم عطا فرمایا۔ کرم ہے حق تعالیٰ کا، اس نے ہم گنہگاروں کو احکامات خداوندی کے تحت زندگی بسر کرنے کے لیے قرآن اور احادیث فقہ سے مالا مال فرمایا، اور آج رمضان المبارک کے اس مبارک جمعے میں ہم اور آپ کو اس کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونے کا موقع عطا فرما رہا ہے۔ معزز سامعین کرام، یہ ماہ مبارک اپنے دامن میں رحمتیں برکتیں لیے ہوئے حاضر ہوا، اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ دوسرا عشرہ بھی آج غروب آفتاب سے ختم ہونے جا رہا ہے۔ مغفرت کا عشرہ، اب صرف بچا رہ گیا جہنم سے آزادی کا عشرہ۔ اب پھر اس کے بعد جو مہمان آیا وہ مہمان ہم سے رخصت ہو جائے گا۔
معزز سامعین کرام، جب یہ آتا ہے تو ایک خوشی اپنے دامن میں لے کر ایمان والوں کے دل خوش ہو جاتے ہیں۔ ایمان والوں کے دل اللہ کے قریب ہونے کا ایک بہترین ذریعہ اللہ نے ہم کو دے رہا ہے، یہ سوچ کر دلوں میں ایک خوشی پیدا ہو جاتی ہے۔ لیکن یہ مہمان کی طرح آتا ہے اور اسی طرح سے مہمان کی طرح دیکھتے ہی دیکھتے چلے جاتا ہے۔ اس مغفرت والا جو کچھ بھی گھنٹے بچے ہوئے ہیں، مغفرت والا عشرہ بھی ہم سے رخصت ہو رہا ہے، اور آج غروب آفتاب سے مساجد کے اندر اعتکاف بیٹھنے کا سنت طریقے کے مطابق لوگ بیٹھتے بھی ہیں، اور کئی جگہ ایسی بھی ہے جہاں پر لوگ نہیں بیٹھتے ہیں۔ اعتکاف ایک ایسی چیز ہے معزز سامعین کرام، فقہ کے اندر جس مسئلے کو بیان کیا گیا، محلے کے اندر محلے کی جو مسجد ہوتی ہے وہاں پر کم از کم ایک آدمی اعتکاف 10 دن کا بیٹھنا چاہیے۔ سنت مؤکدہ علی الکفایہ فقہ کے اندر ذکر کیا گیا، سنت مؤکدہ ہے اور علی الکفایہ، یعنی ایک بھی اگر بیٹھیں گے تو سب پر سے کیا ہوگا، وہ ساقط ہو جائے گا۔ اگر ایک شخص بھی مسجد کے اندر 10 دن کا سنت اعتکاف نہیں بیٹھیں گے، سارا محلہ گناہگار ہو جاتا ہے، سارا محلہ گناہگار ہو جاتا ہے۔ آپ اپنے آپ کو اس سے بری نہیں کر سکتے کہ میرا کیا قصور ہے اس کے اندر۔ کوئی آدمی جب یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس میں میرا کیا قصور ہے، میں تو اپنی ذمہ داریاں مجھ پر بہت ساری عائد ہے، میں وہ ذمہ داری نہیں نبھا سکتا۔ ہر کوئی اپنے آپ سے برات کا اظہار نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ جس علاقے کے اندر تم رہ رہے ہو، جس محلے میں تم رہ رہے ہو، اس مسجد میں اگر ایک آدمی بھی سنت مؤکدہ علی الکفایہ اگر ادا نہ ہو تو جو محلہ جو گناہگار ہو جاتا ہے، وہ گناہگار میں ہم بھی شامل ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے فقہاء اکرام نے بیان فرمایا، اگر کسی جگہ پر مسجد کے اندر اعتکاف بیٹھنے والے نہ ہو، ہر انسان کھیتی باڑی کرنے والا ہے، کمانے والا ہے، اپنے بیوی بچوں کا پیٹ بھرنے والا ہے، خود کا گزران اس کے لیے مشکل ہے، ایسی بھی اگر حالت ہو تو ایسے موقع پر کیا کیا جائے؟ فقہاء اکرام نے آسانی کے ساتھ ہمارے سامنے مسئلے کو حل کیا، اور مسئلے کو قرآن اور احادیث کی روشنی میں حل کرتے ہوئے ہم کو یہ بیان کر رہے ہیں کہ دیکھو، اگر ایسی حالت اگر ہو تو ایسی حالت میں کیا کرنا چاہیے؟ ایک ترکیب کرنا چاہیے۔ وہ ترکیب کیسی ہو کہ سب مل کر ذمہ دار حضرات ایک جگہ جمع ہو اور کسی ایک کو چن لے، اور چن کر اس کا نام نفقہ، یعنی اس کے لیے جو کچھ بھی روزانہ کی وہ کمائی ہے، یعنی اس کے بیٹھنے کی وجہ سے اس کے گھر میں جو دقت آتی ہے، کمائی کا مسئلہ ہو، روزی روٹی کا مسئلہ ہو، تو ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ سب لوگ اکٹھا ہو کر بیٹھ کر کسی ایک کو منتخب کر لینا، اور ان کا جو بھی اخراجات ان کے ہو رہے ہیں وہ تمام اخراجات سب مل کر برداشت کر لینا، اور سب مل کر اٹھا کر وہ شخص کو اعتکاف میں بٹھانا، یہ ذمہ داری بنتی ہے۔ آج آپ دیکھیں گے معزز سامعین کرام، پہلی تاخرات ہے، آپ مساجدوں کا جائزہ لیں گے، کئی ایسے مساجد ہے جہاں پر اعتکاف کا اہتمام ہی نہیں ہوتا،
اور اعتکاف بیٹھنے کو ایک بہت بڑی بات سمجھتے بھی نہیں ہے. حالانکہ آپ مساجدوں کا جائزہ لے، افطار کی دعوتیں برابر جاری ہے، الحمدللہ ہونا بھی چاہیے، اس سے کسی کو اعتراض بھی نہ ہو. شریعت کے اندر روزے داروں کو کھلانے کی بہت بڑی فضیلت ہے، ہونا بھی چاہیے. سحر کا انتظام برابر مل جائے گا، الحمدللہ بہت اچھی بات ہے. جب یہ ساری چیزیں جہاں پر ہو رہی ہے عبادات کے لحاظ سے دیکھا جائے، اعتکاف بیٹھنے کے اعتبار سے دیکھا جائے، مساجدیں بالکل خالی ہے، ایک آدمی بھی وہاں پر اعتکاف بیٹھنے والا نظر نہیں آتا. آپ اندازہ لگائے جب ایک آدمی بھی جس محلے میں بیٹھنے والا نظر نہ آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرے گا؟ سارے علاقے کو گناہگار کر دے گا. اب جب سارا علاقہ گناہگار ہو جائے گا تو وہ گناہ کیسا کسی بھی شکل میں آ سکتا ہے، اجتماعی شکل میں بھی آ سکتا ہے. چند دن پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو دکھا دیا، انسان تصور بھی نہیں کر سکتا تھا. یہاں پر پانی آئے گا، لوگ پریشان ہوں گے، گھر دار چھوڑ کر نکلنا پڑے گا، لوگوں کو سہارے کی ضرورت پڑ جائے گی، روزی روٹی کے لیے پریشان ہو جائیں گے. انسان وہم و گمان میں بھی نہیں سوچا کیسی حالت اللہ تبارک و تعالیٰ نے لا دیا. پانی اچانک آ گیا اور ایسا پانی آیا لوگوں کو گھروں سے نکلنا مشکل ہو گیا. تمام لوگوں کو، چھوٹے چھوٹے بچے تھے جن کی جان بچانا ان کے لیے بہت بڑی بات ہو گئی، روزی روٹی کے لیے پریشان ہو گئے. یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب ہے. معزز سامعین کرام، اللہ تعالیٰ جب بندوں پر کرم کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ عذابات سے بچا لیتا ہے، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں پر عذاب لانا چاہتا ہے تو اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب لا لیتا ہے. تو یہ اعتکاف کو معمولی مت سمجھے، اور اعتکاف بیٹھنے والے کی فضیلت، اعتکاف بیٹھنے والوں کا مقام و مرتبہ کیا ہے، بہت ساری روایات ہے. ایک ایک کر کے اگر میں بخاری مسلم کے ہی اگر آپ کے سامنے سناتے چلو اسی پر پورا جمعہ ہو جائے گا. دوسرے ٹاپک پر بھی چند باتیں آپ حضرات کے گوشے گزار کرنا ہے، کیونکہ جمعہ کا موقع خاص طور پر رمضان المبارک کے اندر ایسا موقع ہوتا ہے، سارے پہلوؤں کو ایک جا جمع کرنا ہوتا ہے تاکہ عوام کی ضرورت کے لحاظ سے سارے مسائلوں کو جب پیش آتے ہیں. اعتکاف جس مقام پر بیٹھا جاتا ہے، ایک اللہ تعالیٰ کا کرم کیا ہوا، سارا محلہ گناہگار ہونے سے بچ گیا. اور اعتکاف بیٹھنے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ سارے گناہوں سے پاک و صاف کر دیتا ہے. یہاں تک کہ صحیح ستہ کے اندر احادیث پاک ہے، حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جو بندہ 10 دن کا اعتکاف خالص اللہ کی رضا کے لیے، آپ غور کریں، اللہ کی رضا کے لیے دوسرا کوئی اور مقصد نہ ہو، رب کائنات کو راضی کرنے کے لیے، جس کو اسلام کے اندر رحمانیت کہا جاتا ہے، یعنی تنہا بیٹھنا، تنہا بیٹھ کر دنیا سے الگ ہو کر، بیوی بچوں سے صبح سے الگ ہو کر ایک گوشہ نشین اختیار کر لینا اور بیٹھ کر یہ عزم کر کے یہ ارادہ رکھ کر بیٹھنا کہ میں مولا کو راضی کر کے یہاں سے اٹھوں گا، میرا مولا مجھ سے راضی ہو جائے، میرے پروردگار کو میں منا لوں گا، میرے پروردگار کو میں راضی کرنے کے ارادے سے میں بیٹھ رہا ہوں. یہ نیک ارادہ لے کر جب انسان 10 دن کا اعتکاف بیٹھ جاتا ہے، حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس بندے کا اعتکاف پسند آ گیا، اللہ اپنی بارگاہ میں قابل قبول کر لیا، تو اس بندے پر کرم نوازی اللہ تعالیٰ ایسا کرتا ہے، اس بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب عطا فرماتا ہے. آپ اندازہ لگائے 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب کوئی معمولی بات ہے؟ 10 دن اعتکاف، لیکن شرط ہے
اعتکاف میں ہم بیٹھیں گے تو فقہاء اکرام نے ہم کو بیان فرمایا دنیاوی باتوں سے اپنے آپ کو، اپنی زبان کو روکے، لڑائی جھگڑے سے روکے، غیبت سے روکے، جھوٹ سے روکے، چغلی سے روکے، برائیوں سے بچے رہے، ہر قسم کی برائیوں سے بچے رہے، صرف دھن یہی ہو، اپنے ذہن کے اندر یہی ہو میں مولا کی رضا کے لیے میں بیٹھ رہا ہوں، پروردگار عالم کو راضی کرنے کے لیے بیٹھ رہا ہوں، یہ ساری چیزوں کا خیال ذہن سے نکال کر للہیت کے لیے جب بیٹھ جاتے ہیں، اللہ کے حبیب ارشاد فرما رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ اب عمرے کی بات آئی تو اور ایک پیاری حدیث پاک آپ کے سامنے رکھتے ہوئے پھر میں اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں۔ رمضان المبارک میں آپ دیکھ رہے ہیں لوگ جوق در جوق عمرے کو تشریف لے جا رہے ہیں۔ بعض لوگوں کے ذہن میں یہ خیال آیا، بعض لوگ مجھ سے یہ بھی پوچھنے لگے کہ آخر اتنی بھیڑ ہوتی ہے، عمرہ کرنے جب جائے تو کچھ بھیڑ کم ہو جائے، جب جائیں گے تو مزہ آئے گا، ہر چیز اچھی طرح دیکھ سکیں گے۔ تمہاری بات اپنی جگہ درست ہے، لیکن اس کی فضیلت بھی تو سن لو۔ رمضان المبارک میں عمرہ کرنا بہت ساری فضیلت ہے، ایک فضیلت آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، حضور علیہ السلام کے ساتھ عمرہ کرنے کے برابر اللہ تبارک و تعالیٰ ثواب عطا فرماتا ہے۔ رمضان المبارک میں عمرہ کرنا معمولی عمرہ نہیں ہے، ارادہ کر کے نکل گئے تو وہ عمرہ، وہ انسان اگر دیکھا جائے لوگوں کے ساتھ کر رہا ہے، لیکن اس کو فضیلت جو مل رہی ہے، جو بندہ مصطفیٰ کے ساتھ رہ کر، غلامی میں رہ کر مصطفیٰ کے دیدار کو دیکھتے ہوئے، آپ کے قدم مبارک کے پیچھے چلتے ہوئے، آپ کا دیدار کرتے ہوئے، آپ کے ساتھ مکمل ادا کرنے والے کو عمرہ جو ثواب ملتا ہے، رمضان المبارک میں عمرہ کرنے والے کو اللہ تعالیٰ وہ اجر و ثواب سے مالا مال فرما دیتا ہے۔ دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم کو زندگی میں وہ موقع عطا فرمائے۔ معزز سامعین کرام، اب چلے اب ذرا دوسری ٹاپک کی طرف چند باتیں آپ حضرات کے گوشے گزار کرو۔ خطبہ مسنونہ کے بعد جو آیت شریفہ میں نے تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس کو سننے سے پہلے ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجئے، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد و علی آلہ و صحبہ افضل صلواتک و عدد معلوماتک و بارک وسلم۔ کلام مقدس میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَاءُوا الزَّكَاةَ اور نماز کو قائم کیے، زکوٰۃ ادا کیے، لہم اجرہم عند ربہم، ان کا اجر، ان کا صلہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے، ان کے پروردگار عالم کے پاس ہے۔ ایک اجر مل گیا، ثواب مل گیا، اس کے بعد اللہ کا کلام آگے کہہ رہا ہے وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور یہ بندوں کو قیامت میں کوئی کسی قسم کا خوف، کوئی ڈر نہیں ہوگا، اور وہ رنجیدہ ہوں گے، حزن و ملال والے ہوں گے، کچھ نہیں ہوں گے، بے خوف اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو کر دے گا۔ کن لوگوں کے لیے بشارت دی گئی ہے؟ سب سے پہلے ایمان، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ نیک اعمال، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ اور نماز کو قائم کرنے والے، یہ تین چیزوں پر پھر کبھی میں گفتگو کروں گا۔ آگے اللہ کا کلام کہہ رہا ہے وَآتَاءُوا الزَّكَاةَ زکوٰۃ ادا کرنے والے، اس پر کچھ گفتگو کر کے بات کو ختم کر دیتا ہوں۔ یہ چیزیں جو انسان کر لے گا، اللہ کا کلام خوشخبری دے دیا، ان کا اجر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ کتنا اجر ہے؟ احادیث میں چند ذکر کیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی ایک خاص اجر کو یہاں پر ذکر نہیں کیا، میں فلاں چیز ان کو دے دوں گا، کوئی متعین نہیں کیا۔
کوئی قید نہیں لگائی، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چیز میں ان کو دے دوں گا، اتنا ثواب میں انہیں دے دوں گا، بلکہ یوں کہا گیا اللہ کے پاس ان کا اجر و ثواب ہے۔ وہ کتنا اجر و ثواب ہے وہ بندہ جب جائے گا اپنے ماتے کی آنکھوں سے دیکھے گا تب پتا چلے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی شان کے مطابق اس بندے کو کیسے نواز رہا ہوگا۔ یہ دنیا کا بھی دستور ہے، جو انسان جو لیول کا ہوتا ہے اس طرح سے وہ لوگوں کو دیا کرتا ہے، تقسیم کیا کرتا ہے۔ وہ تو پروردگار عالم ہے، ساری کائنات کا خالق و مالک ہے، ساری کائنات کا بادشاہ ہے، وہ پروردگار جس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، رات دن لٹا رہا ہے تب بھی ایک ذرہ برابر بھی اس کے خزانوں میں کمی ہونے والی نہیں ہے۔ تو وہ پروردگار جب بندوں کو بلا کر دے گا تو کس طرح سے نوازے گا ہماری عقل بھی کام نہیں کر سکتی۔ لیکن شرط کیا ہے؟ ایمانداری کے ساتھ زکوٰۃ ادا کریں۔ اکثر لوگ الحمدللہ مالدار ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اللہ انہیں اور دے اور نوازے، لیکن اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے اللہ کی راہ میں نکال کر دینے کی جب بات آتی ہے، اندر کا جو نفس ہوتا ہے وہ نہیں مانتا۔ میں پیسہ نکال کر دے دوں گا تو میرا پیسہ چلا جائے گا، میں دولت نکال کر دے دوں گا تو میری دولت چلی جائے گی، دولت میں کمی آ جائے گی۔ اندر کا جو نفس ہے اس کو کھینچتا رہتا ہے، مال کی جو محبت اندر لگی ہوئی ہے وہ آگے بڑھنے نہیں دیتی انسان کو، وہ اندر سے کھینچتے رہتی ہے کہ تو مت دے، تیرا مال چلا جائے گا، تیرا مال چلا جائے گا۔ لیکن اللہ کا کلام یہ کہہ رہا ہے جو بندہ اللہ کی راہ میں دے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو جتنا چاہے اجر و ثواب سے مالا مال کرے گا۔ یہ ایسا معاملہ ہے، سمجھنے کے لیے آپ یوں سمجھیں، دنیا کا اصول کیا ہے؟ مالدار لوگ حکومت کو انکم ٹیکس بنتے ہیں۔ انکم ٹیکس دنیا کا کیا ہے؟ آپ دیں گے آپ کا پیسہ چلا جائے گا، کیا آپ کے دینے سے کیا آپ کو ثواب ملے گا؟ نہیں ملے گا۔ یہ حکومت کی طرف سے آپ پر پابندی ہے کہ آپ کی اتنی آمدنی ہے، آپ انکم ٹیکس دو، انکم ٹیکس دیں گے آپ کا پیسہ جائے گا، حکومت کی طرف سے آپ کو مقرر ہے، آپ دے رہے ہیں۔ لیکن یہ اسلام کی طرف سے جو نصاب مقرر ہے اس میں اللہ کا کمال دیکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت دیکھو، اللہ تعالیٰ کی بندوں پر نظر عنایت دیکھو، اللہ کا کرم دیکھو، اللہ کی نوازشات دیکھو۔ اللہ نے شرط لگا دیا، اے بندے میرے دیے ہوئے مال میں سے دے دے، میں بدلے میں کیا دوں گا؟ تیرے مال کو میں پاک و صاف کر دوں گا، آفات و بلیا سے تجھے چھٹکارا مل جائے گا، تیرا مال پاک ہو جائے گا، بلاؤں سے میں تجھے بچا لوں گا، تیرے مال میں اضافہ کروں گا۔ یہ تو دنیا کے حد تک ہے، اور جب انسان یہ دنیا سے چلا جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے پر ایسا کرم کرتا ہے، وہی مال ثواب کی شکل میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو ایسا دیتا ہے، ایسا نوازتا ہے۔ اس نوازش کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کلام مقدس میں ارشاد فرمایا، اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونَ۔ جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے پاس ایسا اجر ان کو ملے گا، غیر ممنون، کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے۔ وہ دولت ختم ہونے والی نہیں ہے، دنیا کی دولت خرچ کرنے پر خرچ ہو جاتی ہے، پیسہ ختم ہو جاتا ہے، لیکن وہی دولت جو اللہ تبارک و تعالیٰ بندے مومن کو عطا کر رہا ہے، بندے مومن کو دے رہا ہے، اس کے دیے ہوئے مال میں سے اس کی راہ میں خرچ کرنے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ جو مرنے کے بعد دے گا وہ ایسی دولت رہے گی، غیر ممنون، کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ ایسی دولت اللہ تبارک و تعالیٰ دے رہا ہے، پھر بھی اندر کا جو نفس ہے وہ کھینچتا ہوا جو رہتا ہے، آگے جو بڑھنے نہیں دیتا۔ یہ وجہ کیا ہے؟ ہمارا یقین کمزور ہوتا ہوا جا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بیان کر دیا کلام مقدس میں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام احادیث مبارکہ میں بیان فرما دیے
تمہارا ایک ایک روپیہ دگنا کر کے اللہ تعالیٰ دے دے گا، لیکن ہم کو اندر جو یقین پیدا ہونا ہے قرآن اور حدیث کے مطابق، وہ یقین ہمارے اندر پیدا نہیں ہوا۔ اگر یقین پیدا ہو جاتا، خدا کی قسم جو مسلمانوں کی زکاتیں ہیں، وہ مسلمانوں کو جب دیا جائے گا، کوئی مسلمان مسجد کے دروازے پر آ کر پوچھنے کی ضرورت نہیں رہے گی، کوئی غریب کو کسی مالدار کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی، کوئی یتیم کو، کوئی بے سہارا کو لوگوں سے پوچھنے کی، اپنے دکھ درد بانٹنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ کیوں نہیں آئے گی؟ ایمانداری کے ساتھ اگر زکات ادا کریں گے تو وہ نوبت نہیں آئے گی۔ آج پریشانی تو یہی ہے، یقین کی کمی، قرآن اور حدیث کے مطابق ہم کو عقیدہ نہیں، سنتے ہیں، یقین کی جب بات آتی ہے تو فوری ہمارے اندر سے کمی ہو جاتی ہے۔ اس کے مقابل میں اگر آپ دیکھ لیں، مقابل بھی نہیں کہنا چاہیے لیکن سمجھانے کے لیے میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں، ڈاکٹر انسان کی طبیعت کا معائنہ کرے گا، دیکھے گا، جانچ کرے گا، اس کے بعد اس کو ایک شرط لگا دے گا، بابا تم روزانہ صبح 4 بجے اٹھنا، 1 گھنٹہ واکنگ کرنا، ورنہ بیمار ہو جاؤ گے، شوگر بڑھ جائے گا، تمہارے اندر جو بیماریاں ہیں اور عروج پکڑے گی۔ کیا کرے گا انسان؟ 4 بجے رات کو اٹھ کر روزانہ 1 گھنٹہ کسی بھی صورت میں واکنگ کرتا ہوا نظر آئے گا۔ یہاں نماز کیا کہہ رہی ہے؟ اللہ کے آگے سر کو جھکا لو، تمہارا جسم کے اندر جو کچھ بھی رکاوٹیں ہیں اللہ تعالیٰ اس کو دور کر دے گا، تمہارے ذہن تیز ہو جائے گا۔ آج کی سائنس کہہ رہی ہے، شریعت کی بات تو دور کی بات ہے، آج کل جو لوگ ہیں وہ ریسرچ کر رہے ہیں، مسلمان جو سجدے میں جاتا ہے، وہ سجدے میں جانے کی وجہ سے اس کے جسم کے اندر خون ایسا دوڑنے لگتا ہے، اس کے ہاتھ تک صحیح طور پر پہنچنے لگے گا، اس کے ذہن کے نساں جو ہے وہ کھلنے لگیں گے، سارا جسم کے اندر اس کا خون اچھی طرح سے روانگی ہونا شروع ہو جائے گا۔ شریعت یہ کہہ رہی ہے کہ نماز فجر ادا کرو، رزق میں برکت آ جائے گی، یقین نہیں۔ 1 گھنٹہ واکنگ کرنے تیار ہے، 20 رکعت نماز تراویح پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی 8 رکعت پڑھ کر جا رہے ہیں، کوئی 12 رکعت پڑھ کر چلے جا رہے ہیں۔ ایسی آفت آ گئی، ایسی مصیبت آ گئی کہ کب تراویح ہوتی، کب ہم یہاں سے نکل جائے، یہ حالت ہماری بنی ہوئی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ عبادتوں کی لذت ہم کو نہیں مل رہی ہے۔ میں رب کے آگے جو جھک رہا ہوں، رب کے آگے جو سجدہ کر رہا ہوں، میں مولا کے سامنے حاضر ہوں، یہ خیال، یہ یقین ہمارے دلوں سے مٹتا ہوا جا رہا ہے۔ عبادتوں کی لذتیں اگر ہم پیدا کریں گے، آج مقررین کو کہنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی، عبادتوں کی لذتیں اگر ہمارے اندر پیدا ہو جائے گی تو 5 وقتہ جیسے رمضان المبارک میں مسجدیں آباد ہوتی ہیں، اسی طرح سے سال کے 12 مہینے آباد ہونا شروع ہو جائے گی۔ وہ عبادت کی لذت ہم کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ تو الغرض معزز سامعین کرام، اللہ کا کلام کہہ دیا کہ تم زکات ادا کرو۔ زکات کہتے ہی کسے ہے؟ زکات ایک عربی لفظ ہے جس کے معنی آتے ہیں طہارت کے معنی آتے ہیں۔ طہارت یعنی پاکیزگی۔ جب تم مال میں سے جو پرسنٹیج ہے، یعنی 100 روپے میں 2.5 روپے نکالنا ہے، اتنا نکال دیں گے، آپ کا مال کیا ہوگا؟ پاک و صاف ہو جائے گا۔ حضور علیہ السلام اسی لیے ارشاد فرما رہے ہیں، تم اپنے مال کو پاک و صاف کرو زکات ادا کر کے۔ زکات تم نکالو گے، تمہارا مال پاک و صاف ہو جائے گا۔ ہر چیز کی ایک زکات ہے، اور ایک حدیث پاک میں حضور علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں، ہر چیز کی ایک زکات ہے۔ کیا مطلب؟ ہر چیز کی ایک پاکیزگی ہے، ہر چیز کو پاک کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ جسم کی زکات کیا ہے؟ تو وہ روزہ ہے۔
روزہ رکھو گے تو تمہارا جسم پاک ہو جائے گا، اور تمہارے مال میں سے زکات نکالو گے تو تمہارا مال پاک و صاف ہو جائے گا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے زکات کیسے نکالے، کن پر فرض ہے، کن پر واجب ہے؟ ہر انسان یہ سوچتا ہے کہ مجھ پر زکات نہیں، مجھ پر زکات نہیں۔ آخر ہے تو کس پر ہے، نہیں ہے تو کس پر نہیں ہے؟ یہ فیصلہ شریعت کے مطابق ہم اور آپ کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ یہ عدالت خداوندی میں کیا فیصلہ ہو کر ہمارے لیے آیا، اس کو پڑھنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ عدالت خداوندی کا فیصلہ یہ ہے، ہر وہ شخص جس کے پاس 6 تولے پہ کچھ باؤ تولا اگر سونا اگر موجود ہو، وہ صاحب نصاب ہے۔ 6.25 تولے سونا اگر کسی کے پاس موجود ہو تو وہ اپنے مال میں سے زکات ادا کرے۔ اور جامعہ نظامیہ کا فتویٰ کیا ہے؟ 6.25 تولے سونا 42.5 تولے، یعنی 40 پر، آسان کر رہا ہوں یہاں کی زبان میں، بالکل 40 پر 2 تولے پر آدھا تولا اگر کسی کے پاس چاندی ہو، 1 سال اس پر گزر جائے تو اس پر زکات واجب ہو جاتی ہے۔ زکات اس میں سے نکالنا ضروری ہے۔ نکالنے کا طریقہ کیا ہے؟ جس دن آپ نکال رہے ہیں مارکیٹ میں ریٹ کیا ہے پہلے آپ دریافت کریں گے۔ نہیں حضرت میں لیتے ٹائم پہ 500 روپے تھا، اب بھی میں وہی نکالوں گا، نہیں چلے گا۔ جس دن آپ زکات نکال رہے ہیں اس دن کاؤنٹنگ کیا جائے گا، مارکیٹ میں اس کا ریٹ کیا ہے معلوم کریں گے، اور معلوم کر کے آپ کے مال پر جتنی زکات بن رہی ہے اس طرح سے آپ اس میں سے مال کو نکالیں گے، غربا اور مساکین کے اندر آپ اس کو تقسیم کریں گے۔ پھر اس کے بعد معزز سامعین اکرام، ہم لوگ بچنے کے ہزاروں راستے ڈھونڈ لیتے ہیں۔ میرے پاس سونا موجود نہیں، چاندی موجود نہیں، پیسہ موجود ہے۔ کتنا پیسہ موجود ہے؟ 42.5 تولے چاندی کے مطابق پیسہ موجود ہے، سال بھر سے بینک بیلنس موجود ہے یا گھر میں تجوری میں رکھا ہوا ہے۔ اب کیا کتنا پیسہ ہو رہا ہے؟ آپ مارکیٹ کے حساب سے دیکھیں، غالباً میں سمجھتا ہوں 30 سے 35 ہزار یا اس سے کم یا کچھ زیادہ، بہرحال آپ کاؤنٹنگ کر لیجئے کتنا۔ 40 پر 2 تولے پر آدھا تولا چاندی، اس کی قیمت کیا بن رہی ہے آپ دیکھیں۔ آپ دیکھ کر اتنا پیسہ اگر کسی کے پاس موجود ہے اور وہ 1 سال اس پر گزر گیا، وہ صاحب نصاب ہو گیا، اور جب وہ صاحب نصاب ہو گیا تو اس پر سے اس کو پیسہ نکال کر، یعنی 100 روپے میں سے 2.5 روپے نکال کر جتنی رقم بن رہی ہے اور اتنی رقم نکال کر غربا اور مساکین کو دینا چاہیے۔ پیسہ بھی موجود نہیں ہے، سونا چاندی بھی موجود نہیں ہے، لیکن ایک زمین اس ارادے سے خریدی گئی، اس کا ریٹ اگر زیادہ آ جائے گا تو میں اس کو بیچ دوں گا، اس پر بھی آپ پر، اس زمین پر بھی آپ پر زکات واجب ہو جاتی ہے۔ آپ گھر بنانے کے ارادے سے وہ خریدے نہیں، مسئلے کو سمجھے عزیزان محترم، گھر بنانے کے ارادے سے اگر آپ خریدیں گے اور آپ کا تجارت کا بیچنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، آپ جب تک پیسہ نہیں ہے گھر اس پر تعمیر نہیں کیے، زکات آپ کے لیے نہیں ہے، شریعت کی طرف سے زکات آپ کے اوپر واجب نہیں ہے، لیکن آپ لیے یہ مقصد سے کہ میں اسے بیچوں گا، آج 10 لاکھ ہے تو 15 لاکھ ہو جائے گی تو تب میں بیچوں گا، یہ ارادے سے آپ نے زمین خریدا، اور یہ ارادے سے آپ زمین خریدے، آپ پر 1 سال گزر گیا، اس زمین پر بھی آپ کو زکات نکالنا واجب ہو جاتا ہے۔ مسائل کو پہلے معلوم نہیں کرتے، اس لیے نہیں معلوم کرتے، معلوم کریں گے تو پھر کہاں اس میں ہم آ جائیں گے، کہاں زکات نکالنا، معلوم ہی نہیں کریں گے تو بہت اچھا ہوگا، یہ سمجھ جاتے ہیں، مگر یہ سمجھے معلوم ہی نہیں کرنا یہ گناہ، پھر اگر بلو فرض معلوم کرنے کے بعد وہ زکات کے حقدار بن گئے، وہ نہیں نکال رہے، ڈبل گناہ۔
ایک طرف سے بچنے کے لیے کیا سمجھ رہے ہیں کہ معلوم ہی نہیں کریں گے تو ہو جائے گا وہ ایک گناہ، اور پھر دوسرا گناہ کیا ہوگا، اگر صاحب نصاب اگر ہو جائے، ہونے کے بعد بھی وہ زکوٰۃ ادا نہیں کر رہے تو پھر ڈبل ان کو گناہ ہو جاتا ہے۔ تو اسی لیے معزز سامعین کرام، کلام اللہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کو مال و دولت عطا فرمایا اس کے باوجود بھی وہ مال میں سے خرچ نہیں کرتے، جہاں پر اللہ کا کلام احادیث مبارکہ یہ واضح طور پر بیان کر رہی ہے، زکوٰۃ دینے والوں کی فضیلت کو جہاں پر بیان کیا گیا، تم زکوٰۃ دو گے تو تمہارا مال پاک ہو جائے گا، آفات و بلیات سے اللہ تبارک تعالیٰ بچا لے گا، تمہارے مال میں اضافہ کرے گا، تمہاری تجارت میں برکت عطا کرے گا، اور تمہارے مال کو اللہ تبارک و تعالیٰ خیر و برکت کا باعث بنا دے گا، اور پھر یہ دنیا کے فائدے، مرنے کے بعد کے بھی فائدے ذکر کیے گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دینے والا اچھی نیت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ دے رہا ہے، اللہ کی رضا کے لیے دے رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو اس کی نیت کے مطابق اس طرح سے اجر و ثواب سے مالا مال کرے گا۔ جہاں پر یہ ساری خوشخبریاں دی گئی ہیں، وہاں پر دوسرا پہلو یہ بھی بتایا گیا ہے، نہیں دینے والوں کے لیے عذاب بھی بتایا گیا ہے۔ وہ عذاب کیا ہے؟ کیونکہ خوشیوں کی بات آتی ہے تو ہم اچھی طرح سنتے ہیں، اب عذاب کیا ہے اس کو بھی ذرا ہم سن لیتے ہیں۔ کلام اللہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ چوتھے پارے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرما رہا ہے، جو لوگ یہ گمان کر رہے ہیں مال و دولت کو رکھنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو انہیں مال و دولت دیا اس میں کنجوسی کر رہے ہیں، خلون کنجوسی کر رہے ہیں، بما آتاہم اللہ، اللہ نے جو انہیں نوازا ہے، اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں مال نہیں دوں گا یہ میرے لیے بہتر ہے۔ یہ اگر کوئی سمجھ رہے ہیں تو اللہ کا کلام اعلان کر رہا ہے، بل ہوا شر لہم، وہ مال ان کے لیے شر ہے، عذاب ہے، وبال ہے۔ کیسا وبال ہے، کیسا عذاب ہے، اللہ تعالیٰ اس کی تشریح خود کر رہا ہے، سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ بروز محشر جب اس بندے کو رب کی بارگاہ میں لے جایا جائے گا، عذاب کے فرشتے جب کھینچ کر اس کو لے جاتے رہیں گے، اس وقت کیا کیا جائے گا، اس کا جتنا مال دنیا میں چھوڑا تھا، زکوٰۃ نہیں نکالا تھا، وہ سارے مال کو کیا کیا جائے گا، ایک ہار کی شکل بنا دیا جائے گا۔ ہار جو گلے میں پہنتے ہیں پھولوں کا ہار، وہ ایک مال کا ہار بنا دیا جائے گا۔ وہ کیسا ہار ہوگا، جہنم میں جس کو تپایا جائے گا اور وہ ہار بنا کر اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا۔ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا۔ روایتوں میں آتا ہے جیسا اس کے گلے میں وہ ڈالا جائے گا، جسم کو چھیدتا ہوا وہ زمین پر گر جائے گا۔ چلو ایک بار چھید دیا، زمین پر گر گیا، موت آ گئی، موت کا بھی سوال نہیں، موت کو خود ایک دمبے کی شکل دے کر ذبح کر دیا جائے گا۔ جنتیوں سے کہا جائے گا، جہنمیوں سے کہا جائے گا، ایک دیوار ہوگی، وہ دیوار پر ایک دمبا لایا جائے گا۔ اب بارہا سن چکے ہیں تقاریر کے اندر، فرشتہ جنتیوں سے جہنمیوں سے کہے گا، جانتے ہو یہ کیا ہے جو بظاہر دکھ رہا ہے؟ وہ دیکھ کر کہیں گے یہ تو دمبا ہے، یہ دمبا نہیں ہے، تم سب کی موت ہے، آج اس کو ذبح کر دیا جائے گا، آج کے بعد کسی کو موت آنے والی نہیں ہے، ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی۔ اتنا خطرناک عذاب۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ 10ویں پارے میں ارشاد فرما رہا ہے کیسا عذاب ہوگا، فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ عَلِيمٍ، اے حبیب آپ ان کو خوشخبری دے دو، دردناک عذاب کی خوشخبری دے دو۔ خوشخبری اچھی چیز کی ہوتی ہے، بری چیز کی ہوتی ہے؟ اچھی چیز کی خوشخبری ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بندے سے کتنا ناراض ہے یہ لفظ سے غور کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو اہانت کے طور پر، ذلت کے طور پر، رسوائی کے طور پر اللہ تعالیٰ اس بندے کو دھنکارتا ہوا کہہ رہا ہے کہ ایسے لوگوں کو خوشخبری سنا دو۔
दर्दनाक अजाब की खुशखबरी सुना दो। वो दर्दनाक अजाब क्या है? अल्लाह ताला आगे की आयत में बयान फरमा रहा है, यौमा युहमा अलैहा फी नारी जहन्नमा फतुक्वा बिहा जिबाहुहुम व जुनूबुहुम व ज़ुहूरुहुम हाज़ा मा कनज़्तुम लिअन्फुसिकुम फज़ूक़ू मा कुंतुम तकनिज़ून। अल्लाह ताला सारे अजाब को बयान कर दिया। वो अल्लाह ताला क्या करेगा? सारे माल को जहन्नम में जब तपाया जाएगा, उसके जिस्म पर उसके सिक्कों को रख दिया जाएगा। जिस्म यहाँ की तरह नहीं, वो जिस्म भी अलग हो जाएगा। बहुत बड़ा, जितना अजाब होगा उतना बड़ा जिस्म हो जाएगा, रिवायतों में आएगा। तो वो जिस्म पर उसके माल को सिक्कों की शक्ल में जहन्नम में जलाकर उसके जिस्म पर रख दिया जाएगा। और कैसा अजाब होगा? उसके पेशानी पर जिबाहुहुम व जुनूबुहुम व ज़ुहूरुहुम, और उसके पहलुओं पर व ज़ुहूरुहुम, और उसके पीठों पर वो दाग दिया जाएगा। दाग देते रहेंगे फरिश्ते, ऐसा अजाब उनको होगा। और फिर क्या कहा जाएगा? हाज़ा मा कनज़्तुम लिअन्फुसिकुम, ये जो तुम खुद से कमाए कहकर ये जो तुम्हारा खजाना था ना, लो यही तुम्हारा खजाना है, इसका मजा भी चखो। अल्लाह तबारक व तआला कहेगा। मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, वक्त तो हो रहा है, बहुत सारी बातें कुरान और हदीस के अंदर भरपूर है और बहुत सारी बातें आपके सामने रखना था, लेकिन 5 मिनट इजाफा हो गए हैं। ज़कात किसको देना है, सिर्फ मैं आपको इशारा दे रहा हूँ। अल्लाह तबारक व तआला ने कलाम मुक़द्दस में 10वें पारे में 8 लोगों का जिक्र किया। वो 8 लोगों को आप ज़कात दे सकते हैं। अब उसकी तशरीह करने का वक्त नहीं है, सिर्फ 2 मिनट आपके लेकर मैं मुख्तसर तशरीह कर रहा हूँ। इन्नमस सदक़ातु लिल फुक़रा, ज़कात किसको दे? फुक़रा को दे। फुक़रा कौन है? तो फुक़रा वो है जो साहिबे निसाब ना हो, यानी जिस पर ज़कात वाजिब ना हो, वो फुक़रा है शरीयत के हिसाब से। वल मसाकीन, दूसरा मसाकीन है। मसाकीन किसे कहते हैं? तो फिक़ही एतबार से मिस्कीन उसको कहा जाता है जिसके पास एक वक्त का खाना मौजूद हो, दूसरे वक्त का खाना मौजूद ना हो। यानी एक बार अगर खा लिया तो दूसरे वक्त उसको कमाने की जरूरत पड़ती है। ऐसे शख्स को आप कुरान ने, शरीयत ने मिस्कीन कहा। ऐसे शख्स को आप ज़कात दे सकते हैं। 2 हो गए। इन्नमस सदक़ातु लिल फुक़राइ वल मसाकीन वल आमिलीन अलैहा। और ज़कात उसूल करने के लिए चंद लोगों को इस्लामी कंट्रीज में, चंद लोगों को हुजूर अलैहिस्सलाम के जमाने में चंद सहाबा इकराम को मुतय्यन किया जाता था, जाए वो घर घर जाए, जिनके ऊपर ज़कात वाजिब है, ज़कात उसूल कर कर ले आए। तो ऐसे लोगों को जो जहां पर इस्लामी कंट्रीज हो, हुकूमत की जानिब से मुकर्रर किया गया हो, ऐसे ज़कात उसूल करने वालों को भी ज़कात दिया जा सकता है। अब हिंदुस्तान में यह कानून नहीं है क्योंकि ये इस्लामी कंट्री नहीं है, इस्लामी कंट्री के तहत कोई आमिलीन नहीं है, तो इसीलिए ये हुक्म हिंदुस्तान का नहीं है, इस्लामी जो कंट्रीज है वहां का हुक्म है। वल आमिलीन अलैहा वल मुअल्लफति कुलूबुहुम, और जिनके दिलों में मोहब्बत पैदा होने के लिए इस्लाम की उनको ज़कात दिया जाता था, तो वो कौन थे? गैर कौम थे। तो आज भी ये हुक्म मनसूख है, इसलिए कि इस्लाम आम है, इस्लाम का पैगाम बिल्कुल आम है और हर एक के लिए इस्लाम का पैगाम आम हो चुका है। तो इसीलिए वल मुअल्लफति कुलूबुहुम क्या जो दायरा है, वो दायरे के अंदर जो गैर को शुमार किया जाता था, आज गैर को शुमार नहीं किया जाएगा। फिर उसके बदले क्या किया जाएगा? ऐसे लोगों को जो मुसलमान है, ईमान वाला है, उनमें अगर कोई ऐसा शख्स है तो ऐसे शख्स को दिया जा सकता है। वल मुअल्लफति कुलूबुहुम व फिर रिकाब वल गारिमीन, और फिर उसके बाद अल्लाह का कलाम आगे क्या कह रहा है? एक गुलाम को आजाद कराने के लिए, कोई बांदी अगर है तो उसको आजाद कराने के लिए माल दौलत का इस्तेमाल किया, ज़कात की रकम इस्तेमाल की जा सकती है। आज तो गुलाम का दौर नहीं, बांदी का दौर नहीं, फिर क्या किया जाए? तो फुक़हा इकराम बयान फरमाते, जो किसी बिला वजह कैद खाने में पड़े हुए हैं, ऐसे मुसलमान को आप छुड़ाने के लिए ज़कात की रकम इस्तेमाल कर सकते हैं हिंदुस्तान के हिसाब से।
پھر اس کے بعد والغارمین، جو قرض میں مبتلا ہو گیا شخص، جس کے لیے نکلنے کے راستے نہیں ہے، آپ اس پر رحم کر کے اپنی زکات کو دے، اپنی نجات کا ذریعہ بنائے۔ والغارمین علیہا وفی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں اپنے آپ کو لگا دینے والے، یعنی مدرسے کے طلباء جو دین کو حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو لگا رہے ہیں۔ فقہ کے اندر یہاں تک ذکر کیا گیا اگر ان میں کوئی مالدار بھی ہو تب بھی ان کو دے سکتے ہیں، اس لیے ان کے دل میں شوق اور جذبہ اور پیدا ہو علم دین حاصل کرنے کا۔ وابن السبیل، اور راستے کے مسافر، جو حقیقت میں مسافر ایسا مسافر ہو جو تنگ دست ہو، جو مالدار اپنے وطن میں ہے لیکن کہیں دور چلا گیا تو اس کی رقم چلے گئی، اس کے لیے بے سہارا ہو گیا، ایسے راستے کے مسافروں کو بھی آپ زکات دے سکتے ہیں۔ فریضۃ من اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ فریضہ ہے۔ تو یہ 8 لوگوں کا اللہ نے کلام اللہ میں ذکر کیا، یہ 8 لوگوں کو دیکھ کر آپ اپنی زکات ادا کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی زکات کو قبول فرمائے گا۔ وہ زکات کا پیسہ لا کر، یاد رکھے جو غلطیاں آج ہو رہی ہیں رمضان میں، مسجد میں کوئی چندہ لکھا رہا ہے، یہ جائز نہیں ہے بالکل۔ روزے داروں کو کھلانے کے لیے زکات کا پیسہ نکال رہے ہیں، یہ آپ کو جائز نہیں ہے۔ گنجی جو روزے دار پیتے ہیں اس میں آپ دے رہے ہیں، یہ جائز نہیں ہے آپ کو۔ مسجد کی تعمیر کے کام کے لیے اگر آپ دیں گے یہ بھی جائز نہیں ہے۔ تو زکات کا پیسہ ان لوگوں میں یہ تمام چیزوں میں استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ بہت سارے مسائل ہیں جیسا آپ کے سامنے پیش آئے، معلومات حاصل کریں۔ وقت ہو چکا ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم کہنے والوں کو سننے والوں کو ہر دونوں کو عمل کی توفیق عطا فرما۔ واسطہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا، وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین، وما علینا الا البلاغ۔ جو حضرات سنت